بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی تو نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی تو وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جور کا کوئی نہیں۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے محترم ناظرین و احباب اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان مبارک کا چاند دیکھتے ہی اس وظیفے کو لازمی ادا کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ رمضان مبارک کے اندر ہی آپ کو آپ کا ذاتی گھر فراہم ہو جائے گا، یا اگر میری پیاری بہنیں سسرال والوں کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی سسرال والوں کے گھر سے علیحدگی بھی ہو جائے گی۔ یا اگر میرے پیارا بھائی چاہتا ہے کہ وہ جوائنٹ فیملی سے علیحدگی حاصل کر جائے، اپنی بیوی بچے کو لے کر اپنے الگ گھر میں شفٹ ہو جائے، اپنے ذاتی گھر میں شفٹ ہو جائے، تو آپ میرے پیارے بھائیوں نے بھی اور میرے پیارے بہنوں نے بھی اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ جو بھی آپ کے ذہن و گمان میں ہوگا وہ آپ کے لیے ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے لیے جو بھی پریشانیاں ہوں گی گھر کے متعلق، وہ آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کے رنج و غم اور مشکلات بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حالانکہ آپ کی دعا قبول منظور ہو جائیں گی جو آپ رب العالمین سے مسلسل طور پر مانگتے جا رہے ہیں۔ آئیں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتے ہیں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل صوفی اسلامی ٹی وی پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ میرے پیارے ناظرین نے یہ وظیفہ رمضان مبارک کا چاند دیکھتے ہی ادا کر لینا ہے، تنہائی کی عالم میں بیٹھ کر۔ آپ نے جب بھی رمضان مبارک کا چاند دیکھا تو آپ نے تنہائی کی عالم میں بیٹھ جانا ہے، آپ نے 2 نوافل ادا کرنے ہیں پھر صلاۃ الحاجت کے۔ اگر آپ اس وظیفے کو مغرب کی نماز کے بعد ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ مغرب کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا چاند نکل آئے، یعنی کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا چاند آج نکل آئے گا یا نکل آیا ہے، تو آپ نے اس وظیفے کو ان 2 وقتوں میں بھی ادا کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یا آپ ان 2 وقتوں کے علاوہ بھی 2 نوافل صلاۃ الحاجت کے پڑھ کے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے تنہائی کی عالم میں بیٹھ کر جب آپ نے نمازوں کو ادا کر لیا، جو بھی آپ نے نماز ادا کرنی ہے، پھر آپ نے اس جگہ پر بیٹھے بیٹھے اپنے ذہن و گمان کو بھاپ لینا ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کر رہے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ اپنا ذاتی گھر حاصل کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں، سسرال والوں سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں، اور پھر میری پیاری بہن چاہتی ہیں کہ اپنا ذاتی گھر لے سکیں، یا شوہر کی رزق میں اتنا اضافہ ہو جائے کہ شوہر میرا جو ہے بوجھ اٹھا لے الگ گھر میں رہنے کے لیے، یا میرا پیارا بھائی چاہتا ہے کہ وہ جوائنٹ فیملی سے علیحدگی حاصل کر لے اور وہ اپنا ذاتی گھر میں شفٹ ہو جائے، یا تو اس کو حصہ ملے اور وہ ذاتی گھر میں شفٹ ہو جائے، یا تو رب العالمین کی غیبانہ طور پر وہ مدد حاصل کرنا چاہتا ہے اور پھر وہ چاہتا ہے کہ میں علیحدہ گھر حاصل کر لوں۔ آج آپ نے یہ اپنے ذہن و گمان میں باندھ لینا ہے اور پھر ہی آپ نے پھر وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 9 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 9 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد آپ نے آہستہ آہستہ کرنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ جب آپ نے 9 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کر لیا تو پھر آپ نے صرف 13 مرتبہ یہ آپ نے رب العالمین کا بہت ہی مجرب نام پڑھنا ہے۔ یہ نام ہے یا جبارو، یا جبارو، یا جبارو، اور پھر دوبارہ آپ نے آخر میں 9 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ دیکھیں کتنا چھوٹا سا وظیفہ اور کتنا پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے گھر کے متعلق وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ نے وظیفے کو ادا کر لیا تو پھر دوبارہ آپ نے آخر میں اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لینا ہے۔ میں اب آپ کو جیسے جیسے کہوں گا اپنے ویسے ویسے رب العالمین کے سامنے دعا مانگنی ہے۔ آپ نے دعا کو شروع کرنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ بیان فرمانا ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔
اگر آپ کو عربی میں کوئی اور بھی دعائیں آتی ہیں جو اللہ رب العالمین کی تعریف کر بیان فرماتی ہوں، وہ بھی آپ نے جو ہے 3 مرتبہ ہی پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ کو عربی میں نہیں آتی تو آپ اپنی مادری زبان میں بھی جو ہے اللہ رب العالمین کی تعریف کر سکتے ہیں۔ پھر آپ جو ہے اپنی معاملات کو اللہ رب العالمین کے سامنے گوش گزار کرنے کے پابند بن جائیں گی۔ اللہ رب العالمین تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے پکارے، میرے سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول منظور کروں۔ اگر آپ کو اس وظیفے سے فائدہ حاصل ہو تو آپ نے لازمی آگے لازمی شیئر بھی کرنا ہے تاکہ اس وظیفے کو کرنے سے اور بھی مجبور لوگوں کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ اگر آپ کو ایسے کے وظائف چاہیے تو آپ صوفی اسلامی ٹی وی کو سبسکرائب اور شیئر بھی لازمی کر سکتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔